نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز فجر ادا کی، تو اسی نسبت سے اس مسجد کو مسجد فجر بھی کہا جاتا ہے۔ آپ ذرا ایک منٹ کے لیے یہ تصور کریں کہ وہ انسان کتنا خوش قسمت ہوگا۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں عدنان مدینہ منورہ سے اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل روح مدینہ ون۔ زیارتوں کی سیریز میں جس بابرکت مقام کی میں آپ کو زیارت کروانے لے کر آیا ہوں، اس کو کہتے ہیں مسجد بنی انیف، اس کو مسجد فجر بھی کہا جاتا ہے۔ اس جگہ کی اہمیت یہ ہے کہ یہاں آپ کے میرے ہم سب کے پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز فجر ادا کی۔ تو آئیے چلتے ہیں اندر، آپ کو اس جگہ کی زیارت کرواتے ہیں، اس کی تاریخ اور اہمیت بتاتے ہیں۔ جیسے ہی ہم اس خوبصورت مسجد کے اندر داخل ہوتے ہیں، ہماری بائیں جانب ایک خوبصورت تعارفی بورڈ نظر آتا ہے۔ اس بورڈ پر اس مسجد کے بارے میں تفصیل بیان کی گئی ہے، جس میں تحریر انگلش اور عربی میں لکھی گئی ہے، اور اس کا ترجمہ اردو میں کچھ یوں ہے۔ یہ مسجد بنی انیف کے گاؤں میں واقع تھی۔ یہ قبیلہ بنی عمرو بن عوف قبا اور العصبہ کے درمیان آباد تھا۔ یہ مسجد ہجرت کے راستے میں مدینہ منورہ کی سمت میں واقع ہے، اور یہ مسجد قبا کے جنوب مغرب میں سڑک کے دائیں جانب موجود ہے۔ مسجد کی موجودہ شکل بغیر چھت کے پتھروں سے بنی ہوئی تھی۔ مرمت سے پہلے دیواروں کی اونچائی تقریباً 2 میٹر باقی تھی۔ یہ مسجد بازل پتھر سے تعمیر کی گئی تھی، اور اس میں محراب کے آثار بھی موجود تھے۔ مسجد کا داخلی دروازہ شمال کی سمت میں تھا۔ بعد میں اس مسجد کو دیگر تاریخی مساجد کی طرح محفوظ انداز میں بحال کیا گیا تاکہ اس کی تاریخی شناخت برقرار رہے۔ یہ مسجد بنو انیف کے علاقے میں واقع ہونے کی وجہ سے اور تاریخی اہمیت کی وجہ سے مسجد فجر کے نام سے بھی جانی جاتی ہے، یعنی یہ مقام بنو انیف اور مسجد فجر دونوں کے حوالے سے معروف ہے۔ یہ جگہ فجر کی نماز کی اہمیت کے لیے مشہور ہے، اور یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ تشریف لانے کے بعد پہلی فجر کی نماز ادا فرمائی۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت اور صحابہ کرام کی روحانی تربیت کہاں سے شروع ہوئی۔ اسی مبارک جگہ پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی حضرت طلحہ بن برح رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہتے تھے، جن کی عمر تقریباً 12-13 سال بتائی جاتی ہے۔ یہ ان کا مکان تھا۔ ایک دفعہ حضرت طلحہ بن برح رضی اللہ تعالیٰ عنہ شدید بیمار ہو گئے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی عیادت کے لیے تشریف لائے، اور اسی دوران فجر کا وقت ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں فجر کی نماز ادا فرمائی۔ اسی نسبت سے اس مسجد کو مسجد فجر بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت طلحہ بن برح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے حد محبت اور عقیدت رکھتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق اور سیرت سے بے حد متاثر تھے۔ ان کی محبت کا یہ عالم تھا کہ جب بھی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قدم بوسی کرتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے بھی بے حد محبت فرماتے تھے۔ کچھ ہی دنوں کے بعد حضرت طلحہ بن برح رضی اللہ تعالیٰ عنہ شدید بیمار ہو گئے اور بستر پر رہنے لگے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وقتاً فوقتاً ان کی عیادت کے لیے تشریف لایا کرتے تھے۔ انہی دنوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ان کے گھر تشریف لائے تو حضرت طلحہ بن برح رضی اللہ تعالیٰ عنہ شدید بیماری کے عالم میں بے ہوش تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ محسوس کیا کہ ان کے جانے کا وقت قریب ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے گھر والوں کو وصیت فرمائی کہ جب یہ دنیا سے رخصت ہو جائیں تو مجھے مطلع کیا جائے تاکہ میں ان کا جنازہ پڑھ سکوں۔ آپ ذرا ایک منٹ کے لیے یہ تصور کریں کہ وہ انسان کتنا خوش قسمت ہوگا کہ جس کا جنازہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود پڑھائیں گے۔ کچھ ہی دیر کے بعد جب حضرت طلحہ بن برح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہوش آیا، اس وقت تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے گھر سے تشریف لے جا چکے تھے، لیکن ان کے گھر والوں نے سارا ماجرا حضرت طلحہ بن برح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا
کہ ایسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصیت ہے، تو حضرت طلحہ بن برا چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت زیادہ محبت اور عقیدت رکھتے تھے، آپ نے اپنے گھر والوں کو ارشاد فرمایا کہ اگر میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مطلع نہ کیا جائے، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ رات کے اس پہر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائیں، رات کے اندھیرے میں کوئی جنگلی جانور ان کو نقصان پہنچائے۔ اتنی محبت اور عقیدت رکھتے تھے۔ حضرت طلحہ بن براہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وصیت کے مطابق ان کے انتقال کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مطلع نہ کیا گیا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے پیارے صحابی حضرت طلحہ بن براہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کی خبر ملی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گہرا دکھ ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی، اللہم علق طلحہ تضحک علی ویضحک علی، یعنی قیامت کے دن اللہ پاک ان کی طرف دیکھ کر مسکرائیں گے اور وہ بھی اللہ کی طرف دیکھ کر مسکرائیں گے۔ سبحان اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعد میں صحابہ کے ساتھ ان کی قبر مبارک پر جا کر ایک دفعہ پھر نماز جنازہ ادا فرمائی۔ سبحان اللہ۔ اگر ہم اس مسجد کے آرکیٹیکچر کی بات کریں تو اس مسجد کی موجودہ شکل حضرت خلیفہ عمر بن عبدالعزیز کے دور میں تعمیر اور بحال کی گئی تھی۔ یہاں جو آپ کو پرانی دیواریں نظر آ رہی ہیں وہ اصل میں حضرت طلحہ بن براہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی دیواریں ہیں۔ ان دیواروں کو نہایت احتیاط، مہارت اور خلوص کے ساتھ محفوظ اور مضبوط کیا گیا ہے تاکہ تاریخی اہمیت اور اصلیت برقرار رہے۔ مسجد کے دیگر حصے بھی خوبصورتی اور نفاست کے ساتھ تعمیر اور سجائے گئے ہیں تاکہ یہ نہ صرف ایک تاریخی اور روحانی مقام کے طور پر محفوظ رہے بلکہ دیکھنے میں بھی دلکش اور پروقار لگے۔ یہ مقام ہمیں سکھاتا ہے کہ اسلامی فن تعمیر، تاریخی ورثے کی حفاظت اور روحانیت کو کس خوبصورت انداز میں جوڑا جا سکتا ہے۔ یہ مسجد آج بھی اپنے اصل حسن اور تاریخی عظمت اور روحانی ماحول کے ساتھ موجود ہے اور ہر نظر کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہے۔ آج کی زیارت میں نے آپ کو اس مبارک مقام کی کروائی ہے کہ جس مبارک مقام کے اوپر ہمارے اور آپ کے سب کے پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کئی بار تشریف لائے۔ سبحان اللہ۔ یہ تھی مسجد فجر اور مسجد بنی انیف کی مکمل تاریخ اور زیارت۔ یہ مقام ہمیں یاد دلاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربت، صحابہ کی محبت اور اسلامی تاریخ کی عظمت کہاں سے شروع ہوئی۔ اللہ آپ سب کو بھی اس مبارک مقام کی زیارت نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ اگلی زیارت کی ویڈیو میں ہم کسی اور تاریخی مقام کو دیکھیں گے۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔